بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے آج کا وہ ہے انگنا پھول کھلیں گے، جس کے رائٹر ہیں راحت جبین، اور قسط نمبر 8۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم نے عبید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ثانیہ کا متوحش لہجہ۔ نادرہ ٹھٹک گئی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑا ہلا کر آیا ہوں۔ آج کے بعد تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ فرح کی منگیتر کے لیے رشتہ بھجوانے کی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ثانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منگیتری کے عہدے کے دعوے دار اس شخص کو کچا چبا جائے۔ وہ کہاں ہے فرح؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چلائی۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ مرا نہیں ہے۔ تمہیں یہی فکر ہے نا کہیں مجھے پولیس پکڑ کر نہ لے جائے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اف، اس کی خوش فہمیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لعنت ہو تم پر فرح۔ ثانیہ نے غصے سے کال کاٹی۔ کیا ہو گیا؟ نادرہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ فرح نے عبید پر حملہ کیا ہے، وہ کس حال میں ہوگا؟ ثانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پیلی رنگت، لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھیں، دل کی تڑپ۔ وہ بار بار نمبر ملاتی، مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اگر عبید کو کچھ بھی ہوا تو میں اس کمینے کو چھوڑوں گی نہیں۔ خودکشی سے تو نہیں مرا، میرے ہاتھوں مرے گا۔ نادرہ ہاتھ ملتی تشویش سے بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرح کو عبید کا کس نے بتایا؟ ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال کلبلا رہا تھا۔ امی، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ کیا ہوا؟ نیم جاگی نیم سوئی، دادی بڑبڑائی۔ ثانیہ کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یا اللہ خیر! نادرہ باہر نکلو، کوئی دیکھو ثانیہ کیوں رو رہی ہے۔ ان کی دہائیاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ امی، مجھے جانا ہوگا۔ مایوس ہو کر وہ ماں کی طرف پلٹی۔ کہاں؟ مجھے پتہ ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ نہ بھی ہوا تو کسی سے پتہ کر لوں گی۔ نادرہ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ امی، ثانیہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اس کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو جا کر اس کے گھر والوں کو بتاؤ، وہ پتہ کر لیں۔ تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں۔ نادرہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں صحیح مشورہ دیا۔ تبھی دادی دیواروں اور فرنیچر کے آس سے لڑکھڑاتی ہوئی کانپتی چلی آئی۔ کیا ہوا ثانی کو؟ اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہی ہے؟ ان کے چہرے پر پریشانی، پوتی کے لیے محبت و تشویش سب موجود تھا، جو دونوں کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ ثانیہ ماں کے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی، اور نادرہ نے اپنی پریشانی دادی پر نکال دی۔ وہ آپ کے نواسے کی جان کو رو رہی ہے۔ اب اس نے کیا کر دیا؟ دادی سٹ پٹائی۔ عبید پر حملہ کیا ہے۔ اللہ کرے ہاتھوں سے ہی کیا ہو، کہیں چاقو واقو نہ مار دیا ہو۔ وہ کیوں کرے گا؟ اس کی عبید سے کیا دشمنی؟ دادی کے سر پر سے گزر گئی۔ عبید نے ثانیہ کے رشتے کی بات کی تھی، بس اسی بات کی تپ نکالی۔ ثانیہ کے رشتے کی بات ہے؟ وہ کب ہوئی؟ دادی ہکا بکا۔ نادرہ سٹ پٹا گئی۔ زبان سے نکلی بات کوٹھوں چڑھنے کو تھی، مگر ان کے نادرہ نے کسی بات کا پردہ نہ رکھا، ہر بات کھول کر رکھ دی۔ ثانیہ کی پسندیدگی بھی بتا دی۔ دادی نے پہلے کرسی پکڑی، پھر بیٹھی اور آخر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پوتی نے محبت کا کھیل بالا ہی بالا رچا لیا تھا، وہ تو بس کوششیں ہی کرتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں لگ گئی؟ دمے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ نادرہ اتنی لمبی چپ اور مسلسل سانسوں کے اتار چڑھاؤ پر گھبرا ہی گئی۔ دادی اب بھی چپ رہیں؟ ساری زندگی آپ لوگوں نے ہماری پرواہ نہیں کی، پر ایمانداری سے بتائیں، فرح اور عبید کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں، ثانیہ کے لیے کون بہتر ہے؟ فرح اپنا خون ہے، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا۔ جیسے محاورے ایک طرف رکھ کر انہوں نے دونوں کو تصور کی آنکھ کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ تعلیم، شخصیت، آمدنی، ہر چیز میں عبید نے فرح کو پچھاڑ دیا تھا۔ سلجھا ہوا با تمیز خاندان اضافی نمبر تھے، پھر بھی انہوں نے دل کی تسلی اور خون کی کشش کے زیر اثر منمناتی آواز میں کمزور سا دفاع کیا۔ اپنا مار چھاؤں؟ تو پھر سن لیں۔ نادرہ چمک کر بولی۔ وہ ثانیہ ہے، ثانیہ! کوئی مار کر چھاؤں میں ڈالے گا تو اسے وہیں دفن کر کے آئے گی۔ گھنے دور تک پھیلے سایہ دار درخت تلے انہوں نے فرح سمیت نہ جانے کس کس کو قبر دیکھ کر بڑے زور سے جھرجھری لی، اور خاموشی سے اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ عبید نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے دیکھا۔ جوان بیٹے کو اٹھاتے وہ خود کتنی بار گرے تھے۔
اتنی عمر تو نہ تھی مگر چند لمحوں میں بڑھاپا آ گیا تھا۔ پھر لوگ جمع ہوئے۔ فیصل کو بھنک پڑی۔ شکر تھا کہ ہڈی پسلی بچ گئی تھی، اگرچہ اندرونی چوٹیں بہت تھیں اور چہرے پر بھی زخم تھے۔ ابو پلیز رونا تو بند کریں۔ وہ اب خاموش میں تھا۔ ڈرپ لگی تھی اور باپ کو دیکھ کر اس کی تکلیف مزید بڑھ رہی تھی۔ انکل پلیز، عبید پریشان ہو رہا ہے، فیصل نے کہا تو توفیق خود کو سنبھالنے کی خاطر کمرے سے نکل گئے۔ تبھی فیصل کو کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ تم رپورٹ نہیں کروا رہے؟ کیوں عبید؟ ابو کو پتہ نہ چلے وہ کون تھا۔ اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اپنا حال دیکھو، فیصل نے دانت پیسے۔ محبت امر ہونے والی ہے، میرا رقیب پیدا ہو گیا ہے۔ وہ بدبدایا۔ یعنی اتنی مار کھا کر بھی بدمزہ نہ ہوا تھا؟ امر کا تو پتہ نہیں، لولی لنگڑی ضرور ہو جاتی۔ فیصل کو تاؤ آ گیا۔ عبید نے لب پینچ لیے۔ کاش وہ اس کی بات پر کھل کر ہنس سکتا۔ ثانیہ نے گھر میں داخل ہونے تک بھی اس کا نمبر ڈائل کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر کسی نے کال ریسیو کر لی۔ ثانیہ کے قدم لاؤنج کے دروازے پر ہی رک گئے۔ وہاں بیٹھ کر پڑھتی ہوئی ارم نے سر اٹھا کر دیکھا اور ثانیہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی عبید تم ٹھیک تو ہو نا؟ جواب دو، بولو نا، میری سانس بند ہو جائے گی۔ ارم تیر کی طرح اٹھ کر پاس آئی۔ کال کرنے والی کی آواز میں کیسا درد، کیسی تڑپ تھی۔ توفیق صاحب نے گہری سانس بھری۔ انہیں اندازہ ہوا سینکڑوں بار وائبریٹ ہونے والے موبائل پر کال کون کر رہا تھا۔ بس فرصت اور دھیان اب گیا تھا کہ عبید کا موبائل ان کی جیب میں تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے بیٹی؟ ثانیہ ذرا سا سٹپٹائی، پھر تیزی سے پوچھنے لگی۔ انکل وہ کہاں ہیں؟ ہاسپٹل میں؟ انکل ایک بار میری بات کروا دیں، ثانیہ نے ملتجی انداز میں کہا۔ ارم نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ عبید کو کیا ہوا؟ میں کرواتا ہوں۔ ثانیہ نے توفیق کی بات سن کر ارم کو دیکھا۔ ارم کی حالت اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ بولو ثانیہ، کیا ہوا میرے بھائی کو؟ ارم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ چھوٹا سا حادثہ ہوا ہے، وہ اب ٹھیک ہے، انکل اس کے پاس ہیں۔ کیسا حادثہ؟ کہاں ہے وہ؟ ارم کا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ تبھی ثانیہ کی اسمائل سے عبید کی آواز ٹکرائی۔ وہ تڑپ ہی اٹھی۔ توفیق عبید کو اس کا موبائل دے کر دوبارہ باہر چلے گئے تھے۔ عبید؟ وہ اس کا نام لیتے ہی رو پڑی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے تمہارے پاس آنا ہے، تمہیں دیکھنا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس ذلیل انسان کا فون آیا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گی۔ ایسی باتیں مت کرو، میں ٹھیک ہوں، عبید نے تسلی کروائی۔ مجھے ہاسپٹل آنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر ڈسچارج کر رہے ہیں، میری بھی بات کروا دو۔ ثانیہ نے چونک کر ارم کو دیکھا۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس وقت ارم کے گھر میں موجود ہے۔ لو، ارم سے بات کرو۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر موبائل ارم کو دے دیا۔ وہ حال پوچھنے کی بجائے رو ہی پڑی۔ عبید کا دل بھر آیا۔ اس کے پیارے اس کی وجہ سے کس قدر تکلیف میں تھے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ ارم کی ایک ہی رٹ تھی، گھر واپس آ جاؤ۔ عبید کو وعدہ کرنا ہی پڑا۔ ثانیہ اور ارم ایک ساتھ تھیں۔ دل کو ڈھارس سی ہوئی۔ ارم نے کال کٹنے کے بعد ڈبڈباتی آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھا، آنکھیں جو پہلے ہی برس برس کر سرخ ہو گئی تھیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ ثانی، میرے بھائی پر کیا گزری؟ وہی پرانا لہجہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر آ بیٹھیں تو ثانیہ دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتانے لگی۔ اوف، ایک ہی پل میں سب پریشان ہو گئے ہیں۔ امی کو پتہ چلا تو نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ عبید نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ فرح کو کس نے بتایا کہ تمہارا رشتہ ثانیہ کے لیے گیا ہے؟ سوچ میں ڈوبے فیصل نے سوال داغا تھا۔ مجھے کیا پتہ، وہ تمہارے ساتھ مخلص تو ہے نا؟ فیصل نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ عبید نے چونک کر دیکھا۔ کون؟ ثانیہ؟ بس ایک بات ذہن میں آئی ہے، تم بھی اس کی خاطر گھر چھوڑے بیٹھے ہو، وہ بھی خودکشی کرتا پھر رہا ہے۔ کہیں اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی؟ تم چاہتے ہو تمہاری حالت بھی میرے جیسی ہو جائے؟ سوری، فیصل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کا دوبارہ مار کھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ توفیق صاحب کے اندر آنے کے بعد بات کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر آئے تھے، جس نے کہا تھا خطرے کی بات نہیں ہے، وہ شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ ابو آپ گھر چلے جائیں، میرے ساتھ فیصل ہے۔ باپ کا تھکا تھکا چہرہ عبید کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ فیصل تو تڑپ ہی اٹھا۔ تمہارا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہارا ہی ہوں؟
عبید نے گور پردے کا ہاں تو اب کیا تمہاری خدمتیں کرتا رہوں؟ فیصل نے آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لیں۔ تم اب بھی گھر نہیں جاؤ گے؟ توفیق نے پوچھا۔ بعد میں آ جاؤں گا، ابھی میری حالت دیکھ کر امی پریشان ہوں گی۔ عبید نے نظریں چرائیں، وہ اب بھی تڑپ رہی تھی۔ فیصل ہاتھوں اور آنکھوں سے پریشان اشارے کرنے لگا کہ ہاں کر دے، ہاں، بلکہ تینوں کا بہت برا حال ہے۔ تینوں؟ عبید نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ ثانیہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ تو اس کا رشتہ مانگنے چلتے ہیں۔ عبید اور فیصل دونوں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ابو آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ توفیق نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی طرف رخ کر لیا۔ اندر کہیں کچھ چبھا تھا، وہ ماں کی تڑپ کا سن کر نہیں، ثانیہ کے رشتے کا سن کر گھر آنے کو تیار ہوا تھا۔ او یار، یہ تو کمال ہو گیا! جوش میں فیصل نے اسے اسی حالت میں جپھی ڈال لی، اس کا جوڑ جوڑ چلایا۔ مارے ڈر کے فیصل اسے چھوڑ کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ الو کا پٹھا ہے تو؟ سوری یار، وہ بس جوش میں۔ فیصل شرمندہ ہو گیا۔ دونوں بازو پھیلائے وہ گول گول گھوم رہی تھیں، جیسے محو رقص ہو، جیسے کسی وجد میں ہو۔ محبت کی جیت کا دن تھا، سیلیبریشن تو بنتی تھی۔ نیلا آسمان سبز کپڑوں والی پر جھکا آ رہا تھا، جیسے تقدیر مہربان ہو رہی ہو، جیسے قسمت کی دیوی نے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا ہو۔ ایرم اس وجد میں آئے وجود کو دیکھ کر مبہوت سی رہ گئی، بھول گئی چھت پر کرنے کیا آئی تھی۔ پھر وہ رکی، لڑکھڑائی اور جہاں کھڑی تھی وہیں موم کی گڑیا کی طرح پگھل گئی۔ ایرم نے درمیان میں ہائل منڈیٹ پھلانگی اور بے دم وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ ثانیہ نے سر اٹھایا، پھر زور سے ہنس دی۔ تم مجھے تین چار نظر آ رہی ہو، بتا دو اصل والی کون ہو؟ بدتمیز، یہ کیا پاگل پن تھا؟ ایرم نے اس کے چکراتے سر پر چپت لگائی۔ وہی پرانا لب و لہجہ، وہی بے ریا ہنسی، جیسے درمیان میں کوئی کدورت، کوئی عداوت آئی ہی نہ ہو۔ وہ عبید کے من کا موتی تھی، انہوں نے قیمتی سمجھ کر سنبھال لیا تھا۔ آنے والا وقت کس نے دیکھا تھا؟ آج کو قبول کرنا بہتر تھا۔ خوش ہو؟ وہ منڈیٹ کے ساتھ بچھے سیٹ پر بیٹھی تھی، شام کے رنگ گہرے ہو رہے تھے۔ اگرچہ فضا اب بھی گرم تھی، مگر ایئر کولر کا رخ عین ان کی طرف تھا۔ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تم جانتی ہی نہیں کہ عبید میرے لیے کیا ہے۔ ویسے تم لوگوں کا رویہ کیسے بدلا جب عبید کی تمہارے لیے محبت دیکھی؟ ایرم نے اپنے اڑتے بال سمیٹے۔ محبت کو تو تم لوگوں نے گھاس بھی نہیں ڈالی، شاید اس کی ضد کے سامنے ہار مان لی ہو۔ اس کا مقصد طنز کرنا نہیں تھا، مگر بد لحاظی کی عادت بھی نہ جاتی تھی۔ آئی ایم سوری ثانیہ۔ ایرم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتی ہوں اس رشتے کے ہونے سے پہلے ہی بہت بدمزگی ہو گئی ہے، مگر ہم پرانی باتیں بھول جائیں گے۔ کیا اس میں تم لوگوں کی خوشی بھی شامل ہے؟ یقین کرو، ہمارے دل میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پوری خوشی اور مان کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ ثانیہ مسکرائی۔ یہ سب پہلے بھی نہ ہوتا، بس تمہارے خیالات۔ ایرم نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہم پرانی باتیں بھول نہیں سکتے؟ ثانیہ نے بے چارگی سے پوچھا، تو ایرم نے ہنستے ہوئے ماتھے پر انگلی پھیر کر دور پھینکنے کا اشارہ کیا۔ ہم تو بھول بھی چکے۔ تو کب آ رہے ہو؟ بہت جلد، بس عبید چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ شکر ہے کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی۔ دونوں کی باتوں میں گہری ہوتی شام تاریکی کا روپ دھارنے لگی تھی۔ سہیل نے گھر میں ہنگامہ اٹھا دیا تھا، اسے جھگڑے کا پتہ چل گیا تھا، اوپر سے رابعہ کی مت ماری گئی جو پوچھ بیٹھی، عبید ٹھیک تو ہے؟ تجھے بڑا پتہ ہے عبید کا؟ آصفہ کاٹ کھانے کو دوڑی، سگے دیور کی خیریت پوچھنے کے بجائے بہن کے یار کی خیریت پوچھ رہی ہے، بدمعاش۔ شرم و غیرت سے رابعہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم تو اندر جاؤ۔ اس کو منظر سے ہٹانے کے سوا سہیل کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ رابعہ نے بھی کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی، یہ لڑکا اس چنڈال کے عشق میں نہ جانے کس کس کو مارے گا۔ اماں، اس کو سمجھائیں اور شکر کریں کہ پولیس کیس نہیں بنا۔ سہیل ماں کے پاس بیٹھا۔ آج کل اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت برے لوگوں میں ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں نشہ وشہ نہ کرنا شروع کر دے۔ آصفہ کا منہ کھل گیا۔ وہ ضد میں آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ کر بیٹھے گا۔ میری ماں نے تو کسی بھی طرح ثانیہ کا رشتہ لے آئیں۔ سہیل سچ میں گھبرا گیا تھا۔ ہم گئے تو تھے، اس نے خود انکار کیا ہے۔ بڑی تیز لڑکی ہے، باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ شبیر کئی بار میرے سامنے رو پڑا ہے۔ اب چاہے منت کریں یا جو بھی کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ لڑکا خود مرے گا یا کسی کو مارے گا۔
نقصان دونوں صورتوں میں ہمارے گھر کا ہے۔ سہیل کے آصفہ کو اچھی طرح دہلا دیا تھا۔ فرح کا تو یہ حال تھا کہ گھر میں کسی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کوئی نظر بھی آ جاتا تو منہ پھیر کر کمرے میں چلا جاتا تھا۔ دفتر جاتا تھا یا نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ تعصب سے ہاتھ ملتی رہیں، اب کریں بھی تو کیا؟ فرح، وہ اس کے پیچھے کمرے تک چلی آئی۔ فرح نے دروازہ کھول کر اس میں کچھ رکھ دیا۔ کیا؟ وہ دیکھ نہیں پائی۔ فرح، مجھ سے مت چھپانا، بتاؤ تم نے کس کو مارا ہے؟ جان سے نہیں مارا۔ وہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں۔ روکھا پھیکا لہجہ، اپنی بیوہ ماں پر رحم کرو، ترس کھاؤ۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میری بیوہ ماں اتنی کمزور اور بے بس نہیں ہے۔ ثانیہ کو بدنام کرنے کے لیے پورا محلہ گھوم آتی ہیں۔ اس نے الماری کھول کر ٹی شرٹ کھینچی۔ میں اسے بدنام کیوں کروں گی؟ تمہیں ماں پر اعتبار ہی نہیں؟ فرح عین ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اعتبار اس دن کروں گا جب اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھوں گا۔ ثانیہ میں کھوٹ ہوا تو کبھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن جب تک میرا دل اس کے حق میں گواہی دیتا ہے وہ میری ہے۔ وہ مکمل کر کے رکا نہیں تھا۔ واش روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کیا۔ آصفہ بے حد بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتی رہیں۔ چند لمحوں میں اندر سے پانی گرنے اور شاور کھلنے کی آواز آنے لگی۔ ہلکے سے تجسس سے آگے بڑھ کر آصفہ نے دراز کھولی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ دراز میں پستول تھی۔ وہ ایک بار پھر ان سب کے سامنے سراپا سوال بنی بیٹھی تھی۔ لہجے میں وہ بیچارگی اور اداسی تھی۔ دادی کا دل تڑپ ہی گیا۔ مگر اب حقیقت سامنے آتی تو کیا؟ اب بیٹی کا ساتھ بھی دیتی تو کیوں؟ بس ٹکر ٹکر شبیر کا منہ دیکھتی رہیں، جو شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپا، میرے بس میں ہے ہی کیا؟ میری تو اولاد بھی میرے قابو میں نہیں۔ وہ لڑکا تو مجھے جینے نہیں دے گا۔ ماں کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آصفہ نے ماں سے مدد چاہی۔ انہوں نے بولنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ نادرہ بول اٹھی۔ آپا، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ ہم ویسے بھی ثانیہ کا رشتہ کہیں اور کرنے والے ہیں۔ شبیر نے چونک کر نادرہ کو دیکھا۔ یہ کس رشتے کی بات تھی جس سے وہ لاعلم تھے؟ ہاں، اب نئے سلسلے جو شروع ہو گئے ہیں، دادی بڑبڑائیں۔ اس رشتے والے کا سر پھاڑ کر آیا ہے۔ فرق نہیں ہونے دے گا، پاگل ہو رہا ہے، کچھ کر بیٹھے گا۔ آصفہ نے دہائی دی۔ یہ کس رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ شبیر نے نادرہ کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ آصفہ، فرق کو سمجھاؤ، زبردستی رشتے نہیں ہوتے۔ اب دور بدل گیا ہے، پہلے کی طرح نہیں ہے کہ ماں باپ نے جہاں رشتہ کر دیا لڑکی نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ نادرہ کو پہلی بار اپنی ساس اچھی لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ آصفہ نے رونا شروع کر دیا۔ پہلی بار سچے اور بے ریا آنسو بنا کسی رکاوٹ کے ان کے چہرے پر بہتے چلے گئے، اور اگلا لمحہ اس سے زیادہ جذباتی اور تکلیف دہ تھا جب انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بھائی کے پیروں میں ڈال دیا تھا۔ بس کیا بتاؤں، اچھے خاصے فلمی سین چل رہے ہیں۔ عبید کے ساتھ بات کرتے کرتے اس نے کان سے موبائل ہٹا دیا۔ شبیر، آصفہ اور نادرہ کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اف، ایک نیا مرحلہ۔ ثانیہ نے سیدھے ہو کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ میری بہن ہے، ماں کی جگہ ہے۔ شبیر کا لہجہ آنسوں سے بوجھل تھا، آواز میں ہلکی سی لرزش۔ ساری زندگی میں نے ان کی عزت ماں کی طرح ہی کی ہے، آج اپنا دوپٹہ سر سے پیروں میں ڈال دیا، میں تو جیتے جی مر ہی گیا۔ میں انہیں مایوس نہیں کر سکتا ثانیہ، میری لاج رکھ لینا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک لمحے کو تو ثانیہ کا دل پگھل ہی گیا، کاش وہ اچھی بیٹی بن سکتی۔ آصفہ نے اس کے قریب بیٹھ کر جھٹ سے جپھی ڈال لی۔ ثانیہ کی سانس گھٹ کر رہ گئی۔ میری پیاری بیٹی، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ میری جان، میری بھتیجی ہو؟ کوئی گیلا شکوہ دل میں ہے تو کہہ دو، میں ساری شکایتیں دور کر دوں گی۔ نادرہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ثانیہ نے خود کو بمشکل چھڑایا اور ذرا پیچھے کھسکی۔ کیا ہوا پھوپھو؟ اتنی محبت تو کبھی بچپن میں بھی نہیں جتائی تھی۔ تمہارے لیے جان دیتا پھر رہا ہے، ساری زندگی پلکوں پر بٹھائے گا، راج کرو گی راج۔ اور کیا چاہیے؟ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا ہے، اوپر نئی منزل بنواؤں گی، تم دونوں وہاں رہنا سکون سے۔ ثانیہ نے بھویں اچکا کر ماں کو دیکھا، پھر اطمینان سے بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے پھوپھو، میں پھر بھی فرق سے شادی نہیں کروں گی۔ آصفہ کا رنگ اڑ گیا، بے بسی کی انتہا تھی۔ انہوں نے ثانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ثانیہ، مجھ پر رحم کرو، جو شرط رکھنی ہے رکھ لو، میں اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی۔ ثانیہ خاموشی سے ان کو سنتی رہی، پھر آگے جھک کر آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بولی تو لہجہ مدھم اور اداس تھا،
میری پیاری پھپھو جان، وقت بھی کیا کیا رنگ دکھاتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی ہم سے ہماری ماں سے معافیاں ہی منگوائی ہیں، آج خود ہاتھ جوڑ دیے۔ آصفہ کو چپ لگ گئی، بے اختیار نظریں اپنے ہاتھوں پر گئی۔ جڑے ہوئے ہاتھ کس کے سامنے؟ ثانیہ کے سامنے۔ بہت برا لگتا ہے اس طرح کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ آپ بھی مت کریں پھپھو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آصفہ نے ہاتھ کھینچ لیے۔ انہیں لگا پشت پر نادرہ اس پر ہنس رہی ہے، حالانکہ وہ تو ہکا بکا ٹکر ٹکر مکافات عمل دیکھ رہی تھی۔ اور اتنا ہی برا مجھے آپ کا بیٹا لگتا ہے، اس لیے اسے شادی نہیں کر سکتی، معاف کر دیں مجھے۔ ثانیہ نے خلاف مزاج بےحد نرمی مگر قطعی انداز میں بات کر دی۔ تو پھر اسے اپنے پیار کے جال میں کیوں پھنسایا؟ میں نے کہاں پھنسایا؟ منہ پر کروا لیں، جو میں نے اس سے کوئی بات بھی کی ہو۔ اب ختم بھی کریں آپا، جب نہیں مانتی تو کیا زبردستی کریں گے؟ نادرہ نے بات لپیٹنی چاہی۔ ویسے بھی پھپھو، آپ کو تو چاہیے رابعہ جیسی معصوم بے ضرر گالیاں کھا کر بھی چپ رہنے والی بے زبان گائیں، لیکن میں تو ایسی بالکل نہیں ہوں۔ میں تو جاتے ہی آپ کے بیٹے کو لے کر الگ ہو جاؤں گی۔ پھر کیا کریں گی؟ بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی جائیں گی، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ میں آپ پر گئی ہوں۔ ہائے کیا معصوم لہجہ اور کیا حقیقت پسندی تھی۔ وہ سیانے کیا کہتے ہیں، ماں بیٹی دو ذات، پھوپھی بھتیجی ایک ذات۔ دانت پیستے نادرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی آصفہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ نادرہ کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ آصفہ کی آنکھیں بدل چکی تھیں، جن میں کمزوری، بے چارگی سب غائب تھی۔ اب وہ ایک ماں کی آنکھیں نہیں تھیں، ان میں بلا کی کاٹ تھی، ایسی کاٹ کہ نادرہ کو اپنا وجود دولخط ہوتا محسوس ہوا۔ باہر بیٹھے شبیر اور دادی نے بڑی امید سے باہر نکلتی بیٹی کو دیکھا اور بجھ کر رہ گئے۔ آصفہ شعلہ جوالا بنی گھر سے نکل گئی تھی۔ تمہاری زبان کے آگے خندق ہے، آرام سے بھی بات کر سکتی تھی۔ نادرہ کو ہول اٹھنے لگے۔ امی میں نے بہت آرام سے بات کی ہے، ثانیہ نے احتجاج کیا۔ آرام سے سب کچھ ہی سنا گئیں؟ مجھے تو رابعہ کی فکر ہو رہی ہے۔ تمہارا باپ اور دادی بھی یوں سر ڈالے بیٹھے ہیں جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ان سب کے ارمان مر گئے ہیں، ان سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اور رہی رابعہ، اس سے کہیں اپنے گھر کے مسئلے خود حل کرے۔ اس نے آرام سے ہاتھ ہلا کر مکھی اڑائی، حالانکہ اندر سے فکر اسے بھی تھی، مگر فطرت تھی کہ فکر ظاہر نہیں کرنی۔ ایک ایک قدم انگاروں پر رکھتی وہ گھر آئی۔ احساس توہین سے سینہ سلگ رہا تھا۔ دل میں خیال تھا کہ جاتے ہی سب کچھ فرح کو بتائیں گی، مگر دماغ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ یقین کرے گا؟ وہ خود کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ رابعہ نے انہیں گھر آتے دیکھ لیا تھا، جلدی سے فالسے کا شربت بنا لائی۔ اسے بالکل بھی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہیں۔ پھپھو شربت لے لیں، آج گرمی بھی تو بہت ہے۔ آصفہ نے جس نگاہ سے رابعہ کو دیکھا وہ سہم ہی گئی، مگر آصفہ جب بولی تو لہجہ نارمل ہی تھا۔ رکھ دو۔ رابعہ نے جگ گلاس رکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ آصفہ نے اسے جاتے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، یہ ہاتھ تمہارے سامنے جوڑے تھے بھتیجی، اب انہی سے تمہارا گلا دباؤں گی۔ تم نے سچ ہی کہا تھا، پھوپھی بھتیجی ایک ذات۔ ان کا دماغ بڑی تیزی سے اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگا۔ تمہاری جرأت کو سلام ہے، ورنہ تمہاری پھپھو کو دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ عبید ابھی نہا کر نکلا تھا، طبیعت بھی بہتر تھی، اس لیے لہجہ تر و تازہ اور چہرے پر بشاشت تھی۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا، میں تو ویسے بھی عادی ہو گئی ہوں۔ ثانیہ نے گہری سانس کھینچی۔ وہ اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی کہ گھر کا ماحول اس پر بھی اثر انداز ہوتا تھا۔ ابا گھر نہ آتے، دادی اٹو کھٹو لیے پڑی رہتی۔ رابعہ کی طرف ابھی تک تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ پھپھو چپ سادے بیٹھی تھی۔ لگتا ہے ان کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہے، ثانیہ نے دل میں سوچا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ مٹھائی کس لیے؟ ثانیہ نے روانی میں ہی پوچھا۔ تمہاری پھپھو کے گھر بھجوانی ہے، اپنی اور تمہاری منگنی کی۔ وہ مائل بے شرارت ہوا۔ ثانیہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جانے من، آج میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں، تاکہ تمہاری پھپھو کے چکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، بندے نے کوئی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ثانیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا تیاری؟ نہ تم اجنبی ہو نہ تمہارا گھر، وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا، سکون ہی سکون۔
ویسے بھی آج اتوار ہے، تم وسیم بھی آیا ہوگا، وہ جو ہمارے درمیان ایک کھٹ پٹ ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے پاس اگر مگر کا ٹائم نہیں ہے، بہت کام ہے۔ اس نے کال کاٹنا چاہی۔ اچھا سنو، بادام والی برفی ضرور لانا تمہاری پھپھو کے لیے، ابا کے لیے انہیں پسند ہے، کیا پتہ اسی طرح ان کا دل موم ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، سنو تم آ رہے ہو؟ مجھے آنا چاہیے؟ ہرش بھی کوئی نہیں؟ ہاں ہرش تو کوئی نہیں، عبید نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اتنی بے تابی؟ عبید نے چھیڑا۔ تمہیں نہیں ہے کیا؟ مجھے تو بہت ہے، نہ جانے کب شام ہوگی، کب مراد بھر آئے گی، کب۔ اچھا بس مجھے تیاری کرنی ہے۔ ثانیہ نے ہنستے ہنستے کال کاٹ دی۔ اس کے لہجے کی خوشی عبید کے دل کو شاد کر گئی۔ بہت جلد اس ماحول سے نکال لوں گا، پھر دنیا کا کوئی غم تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے ثانیہ، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ باہر آسیہ آوازیں دے رہی تھی۔ عبید باہر آ گیا۔ عبید کب مٹھائی لے کر آؤ گے؟ کب ہم لوگ جائیں گے؟ عبید نے حیرت سے سامنے پھیلے ساز و سامان کو دیکھا۔ کپڑے، جیولری، جوتے اور نہ جانے کیا کیا۔ سب سلیقے سے پیک تھا۔ دونوں ارم اور آسیہ صبح سے بازار گئی تھیں۔ ناپ کا تو مسئلہ ہی نہ تھا، پسند ناپسند کا بھی بخوبی اندازہ ناپ ارم اور ثانیہ کا ایک ہی تھا، سو ہر چیز اعلیٰ اور ثانیہ کی پسند کے عین مطابق۔ امی اتنا اہتمام، شادی کے لیے جا رہی ہیں؟ چوڑیوں کو ترتیب سے رکھتی ارم نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا۔ شادی پر تو اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہوگا۔ ہاں اللہ وہ وقت تو لائے، آسیہ مسکرائی۔ یہ سب تو ثانیہ کے لیے ہے، میں نہیں چاہتی اس کے دل میں کوئی ہلکا سا خیال بھی آئے۔ ہاں بھائی، جب اسے بہو مان ہی لیا ہے تو پھر اس رشتے پر ذرا سی خراش، ذرا سی شکن بھی نہیں آنی چاہیے۔ توفیق صاحب بھی تیار ہو کر آ گئے۔ عبید کے دل میں طمانینت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ عبید دیکھو کیسی ہے؟ ارم انگوٹھی لے کر پاس آ گئی۔ تم نے پسند کی ہے تو اچھی ہی ہوگی۔ اس نے ارم کے سر پر چپت لگائی۔ ویسے رنگ تو میرے پاس تھی۔ ایسے کہتے ہوئے عبید کے لہجے میں ہلکی سی جھجک درائی۔ وہ تم رونمائی پر دے دینا، یہ تو میں لائی ہوں نا اپنی بہو کے لیے۔ آسیہ نے چھیڑا۔ میں مٹھائی لے آتا ہوں۔ عبید مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ آسیہ نے گہری سانس لی۔ آپ کے ماتھے کی شکن وہاں نظر نہیں آنی چاہیے، توفیق صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ نہیں آئے گی، لیکن انسان ہوں، روبوٹ تو نہیں، دل میں خلش تو ہے نا۔ اپنے دل کی جانے دو آسیہ، بس بیٹے کی دل کی فکر کرو۔ توفیق صاحب کے لہجے میں بھی تھکن سی اتر گئی۔ ارم نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ امی ابو بس کریں نا، ہم نے فیصلہ کیا تھا، اب اداس نہیں ہونا۔ اداس تو نہیں ہے بیٹا۔ دونوں نے اپنے تاثرات بدلے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ آصفہ کے پاس کوثر بیٹھی تھی۔ ان کے میکے کی سہیلی اکثر ہی چلی آتی۔ آج شربت آصفہ نے بنایا تھا؟ بہو کہاں ہے؟ گھر سونا سونا تھا اور کام آصفہ کر رہی تھی۔ آصفہ کے جواب دینے سے پہلے ہی انہیں یاد آ گیا۔ اچھا میکے گئی ہوگی، آخر بہن کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ آصفہ بری طرح چونکی۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اکلوتی پھپھو ہو، کس کا رشتہ؟ ثانیہ کا۔ وہ ملی تھی ارم اور آسیہ بازار سے لدی پھندی جا رہی تھی، کہنے لگی عبید کا رشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ آثار تو منگنی کے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے تمہیں نہیں پتہ؟ بات کرتے کرتے کوثر کو اچانک دھیان آیا کہ میکے گھر کی تقریب اور آصفہ کے بغیر یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آصفہ بت بنی بیٹھی تھی، نہ ہوں نہ ہاں۔ لیکن آصفہ تم نے کیوں نہ فرخ کے لیے بھائی سے رشتہ مانگا؟ پہلا حق تو تمہارا ہی تھا نا۔ کوثر کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس نے نادانستگی میں آصفہ کی دبتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ فرخ کی۔ دروازے پر کھڑے فرخ کو دیکھ کر آصفہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرخ کا رنگ بے یقینی سے اڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ آصفہ اتنی ہی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنا سب بول کر پیاس تو لگنا ہی تھی۔ کوثر نے شربت کا گلاس اٹھایا۔ ارے پی لیا شربت تو اب جاؤ بھی، یا میرے ہی کان کھاتی جاؤ گی؟ وہ یوں بگڑ کر بولی کہ کوثر نے گلاس پٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں تو نہ سہی، صاف کہو کہ بھائی نے رشتہ ہی نہیں دیا۔ ہاں نہیں دیا تو کیا اب تمہارے گھر رشتہ لے کر جاؤں؟ آصفہ بگڑ کر بولی۔ ہاں ہم تو جیسے راہ ہی دیکھ رہے ہیں، لو بیٹھے بیٹھے دماغ ہی خراب کر دیا۔ وہ بکتی جگتی چلی گئی۔ اور دماغ تو خراب ہوا تو فرخ تھا، جس نے کمرے کی کوئی چیز سلامت نہ چھوڑی تھی۔ اس طرح مت کرو فرخ، اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی کا کیا جائے گا۔ آصفہ منتیں کر کے تھک گئی۔ سہیل بھی گھر پر نہ تھا۔ وہ رابعہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جس کی طبیعت کئی دنوں سے گری گری سی تھی۔
میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، کوئی بھی مجھ سے ثانیہ کو چھین نہیں سکتا۔ میں کیا کروں؟ میں دوسری بار اپنے بھائی اور اماں کے سامنے جھولی پہ لا کر آئی ہوں، اپنا دوپٹہ تک پیروں میں رکھ دیا تھا۔ اور کیا کروں؟ آصفہ رو پڑی۔ اس سے زیادہ اولاد نے کیا مجبور کرنا تھا؟ ماموں اور نانی انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ ان کی کون سنتا ہے؟ اب تم نے کہنا ہے ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ ثانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، وہ ساکت سا ماں کو دیکھنے لگا۔ ان کے آنسو اور لہجہ آج جھوٹ نہ بولتا تھا۔ ثانیہ کی مرضی نہیں ہے، تبھی عبید کا رشتہ قبول کر لیا، وہ تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس نے لپک کر دراز کھولی، دراز خالی تھی۔ یہاں میں نے وہ دوسری درازیں کھولنے لگا، اب نہیں ہے۔ فرخ تیورا کر پڑا، امی میری پستول واپس کریں۔ کیا کرو گے؟ ثانیہ کو مارو گے یا عبید کو؟ تب کیا ہوگا؟ جیل جا کر اپنی ہی زندگی برباد کرو گے۔ انہوں نے آئینہ دکھایا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے ثانیہ چاہیے، اس کی مرضی سے یا مرضی کے بغیر۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے یا نہیں۔ اولاد بے بس کر دیتی ہے، اتنا بے بس کہ انسان سے غلط فیصلے کروا لیتی ہے، جیسا اس دن آصفہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، مگر اس طرح نہیں جس طرح تم چاہتے ہو۔ فرخ نے ٹھٹک کر ماں کو دیکھا، انہوں نے بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، قسم کھانی ہوگی۔ مجھے سب کچھ قبول ہے، میں تمہاری شادی ثانیہ سے کر دوں گی، مگر اس کے بعد تم دوسری شادی بھی کرو گے میری مرضی سے۔ فرخ نے سٹ پٹا کر ماں کو دیکھا۔ اب نہ محبت رہی تھی نہ رشتہ، رہا تو بس انتقام کا جذبہ، غصہ اور اشتعال۔ مجھے منظور ہے۔ چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا، مگر خوبصورت، نیم خوابیدہ ماحول، ہلکے سروں میں بجتی موسیقی۔ سہیل اکثر گھر میں ماں سے چوری باہر لا کر کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا، مگر آج پہلی بار یہاں لایا تھا۔ رابعہ کے بوجھل اعصاب خوشی سے پرسکون ہونے لگے۔ اس کے وجود میں دو جانیں سانس لے رہی تھیں، وہ دو بیٹیوں کی ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے جب خوشخبری سنائی تو سہیل جیسے خوشی سے جھوم اٹھا، اور رابعہ کو لگا کہ اس کا سفر کٹ گیا، آسان ہو گیا، اس نے جتنے کشت اٹھانے تھے اٹھا لیے۔ وہ جس سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہاں بیٹیوں کی ماں ہونا کتنا بڑا اعزاز تھا۔ وہ اپنے سسرال ملکہ بننے والی تھی، وہ حیثیت پانے والی تھی جسے آصفہ بھی چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ہمیں پہلے تو کسی نے نہیں بتایا۔ سہیل اب بھی بے یقین تھا۔ رابعہ مسکرا کر چپ ہو رہی۔ اس سے پہلے تو محلے کی دائیوں سے ہی چیک اپ ہوتا رہا تھا، آج پہلی بار کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ پھپھو کا کال کر کے بتا دیں، خوش ہو جائیں گی، گھر جا کر بتائیں گے آمنے سامنے۔ وہ آنے والے لمحوں کا سوچ کر ہی مسرور تھا۔ تبھی ثانیہ کی کال آنے لگی۔ کیا کھاؤ گی؟ جو دل چاہے منگوا لیں۔ ہرگز نہیں، جو تمہارا دل ہے۔ ثانیہ کی کال ہے۔ رابعہ نے موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ اس کو بھی ابھی کچھ مت بتانا، پہلے اماں کو بتائیں گے۔ سہیل کے ٹوکنے پر رابعہ نے اس بات میں سر ہلا کر کال لے لی۔ رابعہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا پہنوں؟ ثانیہ کو بغیر سیاق و سباق کے بات کرنے کی عادت تھی۔ کہیں جانا ہے؟ نہیں۔ کسی نے آنا ہے؟ ثانیہ کے لہجے کی چہکاہٹ۔ رابعہ چونکی، تبھی اس نے جوش میں بتایا، عبید کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ رابعہ نے سامنے بیٹھے سہیل کو دیکھا، جو مینیو کارڈ دیکھ رہا تھا۔ رابعہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اماں نے کہا ہے۔ رابعہ کے دل و دماغ نے جوڑ توڑ شروع کیا، پھر اس نے گہری سانس بھری۔ ثانیہ میں نہیں آ سکتی۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنے سسرال والے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ ثانیہ ناراض ہونے لگی۔ ابا اور دادی کا منہ پہلے ہی پھولا ہوا تھا، نادرہ اور وسیم ہی تھے جو انتظامات میں لگے تھے۔ اسے بہن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں لگتا۔ رابعہ تم بھول رہی ہو، میں تمہاری بہن ہوں، تم اپنے بیہودہ سسرال کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ رابعہ نے تحمل سے بات کاٹی، لیکن پھپھو کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ سہیل نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سسرال کی جوتیاں کھا کھا کر فیصلہ کرنا ہی بھول گئی ہو؟ ثانیہ بگڑ گئی۔ رابعہ نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ ثانیہ کا رشتہ طے ہو رہا ہے، رابعہ نے اداسی سے بتایا۔ تم نے اس نے اپنی منمانی کر ہی لی؟ تو اس نے اپنی منمانی کر ہی لی۔ سہیل کے لہجے میں طنز در آیا۔ رابعہ خاموشی رہی۔ اس کی خاموشی کو سہیل نے پوری طرح محسوس کیا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ آپ نے میرا جواب سن تو لیا ہے، دل تو کرتا ہوگا میکا چھوٹ جائے گا۔ رابعہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی در آئی۔ میکا کبھی نہیں چھوٹتا، آج ناراض ہوں گے، کل پھر گلے لگا لیں گے، مگر سسرال، وہ قربانیوں سے اپنا بنتا ہے۔ میں، میری اولاد، آپ اور آپ کے گھر والے اب ایک فیملی ہیں۔
میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں، آپ لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا مدھم دل میں اترتا دکھی سا لہجہ۔ سہیل متاثر سا ہو گیا، بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بس اتنا یقین دلا دیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی دکھ نہیں دیں گے۔ کوئی اتنی پیاری بیوی کو کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ میں بہت خوش نصیب ہوں رابعہ۔ ویٹر ان کے سر پر کھڑا ہوا تو سہیل نے اسے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ رابعہ نے افسردگی سے سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آج اگر میں پھپھو کے بغیر چلی گئی تو پھر ساری زندگی گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے اپنے گھر اور ہونے والی اولاد کے لیے صبر کی یہ سیل اپنے سینے پر دھرنی ہوگی، کیونکہ خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، مگر کاغذ پر لکھا میرا اور تمہارا رشتہ بہت آسانی سے مٹ جائے گا۔ دادی کا استری شدہ جوڑا پاس پڑا تھا اور وہ پسینے میں بھیگی کٹوانٹی لیے بیٹھی تھی۔ دادی خدا کا واسطہ ہے کپڑے بدل لیں، ثانیہ نے جھنجھلا کر منت کی۔ دادی کو اس گھر میں کتنے استری شدہ جوڑے ملتے رہے ہیں، انہیں سب خبر ہے۔ دادی جل بھون کر بولی، دادی کبھی تو ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کریں۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلا اٹھی، خوش تھیں، سوچا تھا فرح کو بھی سمجھا لوں گی اور آصفہ کو بھی، پر اس بار جو بے عزتی تم نے میری بیٹی کی ہے وہ میں دل سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے گلوگیر لہجے میں شکوہ کیا۔ ہاں تو مت کیا کریں بے عزتی کروانے والے کام۔ ثانیہ نے دانت پیسے، عقب سے وسیم آ گیا۔ ثانیہ تم اندر آ جاؤ۔ ثانیہ خاموشی سے اندر چلی گئی، وہی تو اس وقت سب سے بڑی سپورٹ تھا۔ نادرا سے کہا بس گھر کی صفائی ستھرائی پر زور دیں، کھانا وانا باہر سے منگوا لوں گا۔ دادی کو بھی باہوں میں لے کر کپڑے بدلنے پر آمادہ کر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بدل لوں گی، کنگھی چوٹی بھی کر لوں گی، پہلے اپنے باپ کو منا کر تو لے آؤ۔ وسیم گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سنا تھا شریکے ناراض ہوتے ہیں رشتے ناطے شادی بیاہ پر، یہاں گھر پہ ہی شریکہ بن گیا ہے۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو موبائل پر آئے فرح کے میسج نے مزید موڈ خراب کر دیا۔ تم صرف میری ہو، کسی اور کی ہو جاؤ گی سوچنا بھی مت۔ اف، مصیبت ہی گلے پڑ گئی۔ ثانیہ جھنجھلا گئی، پھر سوچ سمجھ کر تحمل سے میسج کیا، دیکھو فرح، یہ رشتہ میرے گھر والوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور رشتے وہی اچھے ہوتے ہیں جن میں گھر والوں کی خوشی اور مرضی شامل ہو۔ تم بھی مجھے بھول جاؤ اور پھپھو کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو، خوش رہو گے۔ اس نے میسج کر کے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ اب وہ سکون سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ ابا خدا کے لیے بس کریں، جو کچھ ہو رہا ہے خوشی خوشی ہونے دیں، یقین کریں عبید فرح سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ وسیم نے گمشدہ ابا کو ڈھونڈ ہی لیا، جو ظہیر صاحب کی بیٹھک میں بیٹھے آہیں بھر رہے تھے۔ ان کے وہی شکوے تھے، میری بہن چھوٹ جائے گی۔ ثانیہ نے اگر کسی ایسے ویسے کو پسند کیا ہوتا تو میں ساتھ دیتا، اور ثانیہ کی شادی فرح سے ہو جاتی تو آپ کی بہن ویسے ہی چھوٹ جانی تھی۔ ثانیہ پھپھو کے ساتھ گزارا کر ہی نہیں سکتی۔ کیا حقیقت شناسی تھی، رابعہ نہیں کر رہی؟ رابعہ بہت صابر ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں جو کچھ اس گھر میں ہوتا رہا ہے وہ چھوٹی باتیں نہیں تھیں۔ لمحے کو شبیر کی بولتی بند ہوئی، جیسے انہوں نے اپنے غصے میں کور کیا اور وسیم کو نہ جانے کیا کیا سنا دیا۔ وسیم مایوس سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے پہلا باپ دیکھا ہے جسے اولاد سے زیادہ بہن پیاری ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، دل چاہے تو آ کر مل لیجیے گا، ورنہ میں تو بھائی ہونے کی حیثیت سے رشتہ پکا کر رہا ہوں، میری بلا سے نقاب ہی پڑھوا دو۔ وسیم بے حد مایوس ہو کر واپس آیا تھا۔ شکر ہوا کہ دادی نہا کر تیار ہو گئی تھیں۔ دادی اب آپ ہی اس گھر کی بڑی ہیں، وسیم نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جس طرح کہا۔ دادی نے سچ میں دل بڑا کر لیا۔ ثانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود پہ پیار آ گیا۔ اس نے وہی فراق پہنا تھا جو عبید نے اسے دلایا تھا، ہلکی پھلکی جولری کے ساتھ ہلکا پھلکا میک اپ۔ سپر لگ رہی ہو، کسی نے گویا کان میں سرگوشی کی، وہ شرما گئی۔ اوہ ہو، اتنی تیاری! اچانک ہی ایرم وارد ہو گئی۔ ثانیہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی نہیں، اس سے زیادہ تو میں کالج فنکشن میں تیار ہو جاتی ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں دیکھنے آئی تھی کہ مستقبل کی بھابھی صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایرم نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ہونے والی نند کا انتظار؟ وہ بھی مائل پہ شرارت ہوئی۔ بدتمیز، سہیلی نہیں کہہ سکتی؟ تم نے خود ہی رشتہ بدلا ہے۔ ثانیہ نے بیڈ پر بڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ ایرم اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ سنو، عبید بھی آیا ہے؟ ثانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں انگوٹھی پہنانے۔ وہ تو مجھے پہنا بھی چکا ہے۔ ثانیہ مسکائی۔
اکیلے میں پہنائی جانے والی رنگ کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت تو آج پہنائی جانے والی رنگ کی ہوگی جو اعلان ہوگا تمہارے اور عبید کے رشتے کا۔ دوپٹے کو پن لگا کر سیٹ کرتی وہ نرمی سے سمجھاتی گئی، اہمیت تو دلوں میں موجود محبت کی ہوتی ہے، باقی تو فارمیلٹیز ہیں۔ ثانیہ نے حسب عادت اعتراض کیا، کیا کریں، ان فارمیلٹیز کے بغیر محبت حلال بھی نہیں ہوتی۔ ارم نے اس کے میک اپ کا جائزہ لیا۔ تم میرے اور عبید کے رشتے کو حرام کہہ رہی ہو؟ ثانیہ کو دھچکا لگا۔ یہ میں نہیں، میرا رب کہتا ہے، مگر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ ہم اس لیے تو آئے ہیں تمہارے اور عبید کے رشتے کو ایک معتبر حوالہ دینے، تاکہ تم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل سکو۔ اندر آتا وسیم مسکرا دیا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ سیدھا چلا آیا۔ سنا تھا خوبصورت لوگ باتیں خوبصورت نہیں کرتے، مگر یہاں تو بالکل الٹ ہے۔ ارم سٹپٹا گئی۔ ثانیہ مسکرا دی۔ انڈائریکٹلی تمہیں خوبصورت کہہ رہے ہیں، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ ارم نے گھبرا کر بات بدلی۔ میں بھی اس لیے آیا ہوں۔ ارم نے کچھ ناگواری سے دیکھا۔ مطلب تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو سب لوگ بلا رہے ہیں تاکہ رسم کی جا سکے۔ ہم آ رہے ہیں بھائی، ثانیہ نے کہا تو وہ مسکراہٹ دباتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ثانیہ نے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں چل رہا، چلو۔ ارم نے جھنجھلا کر اس کا بازو پکڑا۔ اس طرح تو مت پکڑو، جیسے میں دلہن ہوں، ہونے والی تو ہو۔ ارم نے چھیڑا۔ ابھی تک نہیں آئے؟ آصف کی نظریں بار بار بیرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، بے چینی حد سے سوا تھی۔ بہانہ بنا کر میکے گئی ہوگی اور وہ بے وقوف چلا بھی گیا ہوگا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس گھر سے بھائی کے رشتے کا انکار ہوا ہے، ماں کی بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی کلس رہی تھی، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پھر دروازہ کھلا۔ بیٹے نے بہو کے لیے دروازہ وا کیا۔ پہلے وہ مہارانی اندر داخل ہوئی، پھر بیٹا کسی خادم کی طرح ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے ہنستے مسکراتے۔ اماں، آپ یہاں گرمی میں کیوں بیٹھی ہیں؟ سہیل نے بے حد حیرت سے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا جو کچھ دنوں سے خراب ہی تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ سہیل نے مسکرا کر رابعہ کو دیکھا۔ وہ کیا کراچی میں رہتی تھی جو پورا دن ہی لگ گیا؟ اماں رش تھا۔ اچھا چھوڑیں، پہلے منہ میٹھا کریں۔ سہیل نے جلدی سے ڈبہ کھول کر ماں کے سامنے کیا۔ آسماں نے سلگتی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی بےغیرتی پر لعنت بھیجتے ڈبے کو ہاتھ مارا جو الٹا اور سارے برآمدے میں مٹھائی پھیل گئی۔ دونوں اپنی جگہ پتھر ہو گئے۔ بےغیرت، ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی لے کر آئے ہو؟ پھپھو، ہم لوگ تو وہاں گئے بھی نہیں۔ رابعہ رونے والی ہو گئی۔ مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ تیورا کر کھڑی ہوئی۔ رابعہ نے زیادہ سہیل کو رگیدہ۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے، کبھی پوری بات نہ سننا، فیصلہ سنا دینا۔ سہیل طعنے سن کر جھنجھلا گیا۔ فیصلہ تو یہی ہے کہ یہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے رابعہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے بے حد راونس سے کہا۔ یہاں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ سہیل کو غصہ، ہر روز نیا تماشا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ آسماں نے رابعہ کا بازو کھینچا اور بیرونی دروازے تک لے گئی۔ اماں، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو یا پاگل ہو گئی ہیں؟ سہیل نے روکنا چاہا۔ پھپھو، میرا قصور کیا ہے؟ رابعہ نے دہائی دی۔ آسماں نے دروازہ کھول کر رابعہ کو باہر دھکیلا، دروازے کو کنڈی لگا دی۔ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ سہیل شاکڈ رہ گیا۔ آسماں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا جوان بیٹا خودکشی کرنے والا تھا۔ میں نے اس دو چٹانگ کی لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی عزت بھائی کے قدموں میں رکھ دی، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس سب میں رابعہ کا کیا قصور ہے؟ کسی کا قصور ہو یا نہ ہو، اب اس گھر میں دونوں آئیں گی یا ایک بھی نہیں۔ اتنی بلند آواز ضرور تھی کہ چیختی چلاتی بند دروازے ٹاپ کر رابعہ کی اسماعیل سے ٹکرا گئی، وہ جو دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے والی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، دروازہ کھولیں، وہ باہر دھوپ میں کھڑی ہے۔ سہیل چلایا۔ یہ دروازہ میری مرضی کے بغیر کھلا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ آصفہ اس سے بھی اونچا چلائیں۔ اماں، ماں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک دھکے سے ہٹا دیتا۔ ماں بری لگ رہی ہے تو آ کر گلا دبا دے۔ رابعہ نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر سنسان گلی کو اندر سے آتی آوازیں بتاتی تھیں کہ وہ اس کے لیے ماں سے لڑ رہا تھا، مگر ماں بھی آصفہ تھی جس نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ تحقیر اور توہین کے احساس سے رابعہ کا چہرہ جلنے لگا۔ اس نے اپنے وجود میں دھڑکتے دو دلوں کی دھڑکن کو ہاتھ رکھ کر محسوس کیا۔ کیا اسے دستک دینی چاہیے؟ اندر ایک ماں تھی تو باہر بھی ایک ماں ہی کھڑی تھی۔ کیا اتنی بے عزتی کے بعد اسے یہاں کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟
رابعہ نے گردن موڑ کر ایک بار پھر سنسان اور طویل گلی کو دیکھا۔ خوشگوار ماحول تھا۔ وسیم نے دادی کو اور نادرہ نے سب سنبھال لیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی بات وہاں شبیر احمد کی موجودگی تھی۔ کچھ بھی تھا، کیا ذہن میں آیا، کیا سوچا، لیکن مہمانوں کی آمد سے پہلے وہ گھر آ گئے تھے۔ ان کی محسوس ہوتی غیر معمولی خاموشی کو سب نے بردباری سے نظر انداز کیا۔ البتہ دادی پر ثانیہ کو بے اختیار ہی پیار آیا، جو بڑی بزرگ کی طرح سب کچھ خوش دلی سے سنبھال رہی تھی۔ وسیم نے عبید کو گلے لگا کر گزشتہ رویے پر معذرت کی تھی، حالانکہ وہ حق بے جانی بھی تھا۔ تبھی ارم ثانیہ کو لے کر آ گئی۔ عبید نے اپنی پرشوق نگاہوں کو سنبھالا، جو بار بار اس پری روح کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ محبت کے ملنے کا اعجاز تھا کہ وہ حسین نہیں، حسین تر لگ رہی تھی۔ آسیہ نے پیار سے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ توفیق صاحب نے کھڑے ہو کر سر پر ہاتھ رکھا۔ نادرہ کے دل میں سکون اتر آیا تو آنکھوں میں نمی۔ کاش میری رابعہ! ہر انسان اپنی بیٹی کے لیے یہی قدردانی اور پذیرائی تو چاہتا ہے۔ اجازت ہو تو عبید گھونٹھی پہنا دے۔ آسیہ نے دادی کا گھٹنا چھو کر اجازت مانگی، جو خوش دلی سے دے دی گئی۔ شبیر نے بس بے دلی سے سر ہلایا تھا۔ ہاں، نیک کام میں دیر کیوں؟ نادرہ نے کہا تو آسیہ نے عبید کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر ثانیہ کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کوئی بہت ہی انمول لمحہ تھا جب ثانیہ نے اپنا ہاتھ عبید کے ہاتھ میں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ انگوٹھی پہناتا، لڑکھڑاتی ہوئی رابعہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ سب کے سب حد تک متحیر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ لڑکھڑاتی تو وسیم نے اسے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ رابعہ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں آئی ہو؟ ماں کا دل ہول گیا۔ رابعہ کیا ہوا؟ شبیر حواس باختہ ہوئے۔ ارم نے جلدی سے جوس کا گلاس اٹھا کر رابعہ کے لبوں سے لگایا۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر ہٹا دیا۔ ابا پھپھو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہائے میں مر گئی۔ کیوں نکالا ہے؟ دادی نے اپنا کلیجہ تھاما۔ رابعہ کی گھومتی نگاہ سامنے بیٹھے عبید پر رکی۔ ثانیہ کا ہاتھ اور انگوٹھی ابھی تک عبید کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں دونوں آئیں گی یا ایک بھی نہیں؟ اس کی سرسراتی آواز نے سب کو سن کر دیا تھا۔ ناول انگنا پھول کی لنک نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔